جی السلام علیکم میرے دوستوں، بات کریں گے آج مہنگائی پہ، جو کہ اصل ہمارا مسئلہ ہے۔ باقی ساری سیاست چلتی رہتی ہے، ساری باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جب چھوٹے تھے تب بھی یہی بات تھی کہ مہنگائی ایک مسئلہ ہے۔ بڑے ہوتے گئے، لوگ سیاست میں آتے گئے، امیر ہوتے گئے، لیکن ہمارا مسئلہ مہنگائی وہیں کا وہیں رہا۔ آج بھی ہم مہنگائی کے چکر میں پسے ہوئے ہیں، اور اس وقت اگر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کیوں آئی؟ کیسے آئی؟ پاکستان کہاں جا رہا تھا؟ پاکستان کہاں پہنچ چکا تھا؟ اور پیشین گوئیاں کیا تھی؟ پاکستان کہاں پہ پہنچے گا؟ ایک دم جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، اس کے اوپر بات کرنا فضول ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی۔ اور جو وجوہات ہیں بیماری، وہ اس بیماری کی، وہ ابھی برقرار ہیں۔ ابھی جو ذمہ دار ہیں ہمارے اوپر مہنگائی مسلط کرنے والے، وہ ابھی ان ایکشن ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ایکشن ہے، اور وہ ابھی چونک نہیں رہے۔ پاکستان کے حالات یہ ہونے کے باوجود ابھی تک انہوں نے بس نہیں کی ہوئی۔ اب میں آپ کو، کوئی بندہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتا ہے یا میرے جھوٹ یا میرے چوٹ، یا جھوٹ مارتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ریزن دکھانے لگا ہوں بیماری کی، اس بیماری کی ایک ریزن بتانے لگا ہوں، جو اس وقت اصل بیماری ہے، مہنگائی جس کو کہتے ہیں۔ اب کہنے کو ایک بندہ کہتا ہے تمہارا کان کتا لے گیا۔ آپ لوگ کتے کے پیچھے بھاگتے ہو، کان کو نہیں چیک کرتے کہ میرا کان ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اب کان کے پیچھے، اب کتے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، میں خاص درخواست کرتا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، اس رپورٹ کو چیک کریں اور اندازہ کریں کہ یہ مہنگائی آپ کے پاس کیسے آپ کے اوپر مسلط کی گئی، ٹھونسی گئی۔ آپ کے یہ بیماری آپ کے قریب تک نہیں بھٹک رہی تھی، یہ دور جا رہی تھی، اور اس کے اندر ایک دم حملہ ور ہو کے کچھ لوگوں نے اس بیماری کو لا کے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے، اور ابھی تک وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ بیماری سے کہیں آپ نکل نہ جائیں۔ یہ رپورٹ چیک کریں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ IMF کی جو کنٹری رپورٹ پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیج، میں صفحہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں، آپ IMF کی ویب سائٹ سے بھی جا کے ویسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پیج نمبر 8 کے اوپر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے لیے پڑھنے کے لائق ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اس وقت جو معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے، یہ سارا کچھ موجودہ حکومت کا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ سب کا ہاتھ ہے اس میں، تو پی ٹی آئی کا کتنا ہاتھ ہے ذرا اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر لکھا گیا ہے، The former government granted a 4-month relief package in late February 2022. یہ ریلیف پیکج کیا تھا؟ وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے جو ریٹ کم کیے تھے اور 5 روپے بجلی کے ریٹ جو کم کر دیے تھے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ That reversed commitments to fiscal discipline made earlier in the year. کہ انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے ہوئے تھے اور جو سارا پلان ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، اس سے یہ مکر گئے بیچ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح یہ ریلیف پیکج اناؤنس کیا۔ The largely untargeted package reduced petrol and diesel prices through a general subsidy and setting fuel taxes as at zero taxation. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہی جو میں پیٹرول اور ڈیزل کی بات کر رہا تھا کہ اس پہ زیرو ٹیکسیشن کر دی اور جناب اس کے اوپر سبسڈی بھی دے دی۔ Lowered electricity tariff by rupees 5 per kilowatt for almost all households and commercial consumers. 5 روپے بجلی کے ریٹ بھی کم کر دیے۔ And provided tax exemption and a tax amnesty. وہ جو بیسکلی جی تو میرے دوستو، یہ تھے اینکرز، بہت سارے ہیں، کم اینکرز ہیں جو فیکٹس کے اوپر دھیان کر کے اچھی طرح سے وہ اپنے رپورٹس لے کے آتے ہیں۔ یہ منصور علی خان، میرے ہر دل عزیز، میرے فیورٹ، جو کہ ہمیشہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ان کی رپورٹ تھی۔ اب اندازہ کریں کہ جو لوگ اس ساری مہنگائی کے یہ سارا کام کر کے آنے والے ذمہ دار ہیں، جن کے اوپر یہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، وہ ابھی تک ہمارے سروں پہ وہ دھما چوکڑی مچا کے ہمیں ابھی تک اپنے پروپیگنڈے میں لپیٹ رہے ہیں، اور ان کے صورتکار ابھی تک باہم ان کو سہولت مہیا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا حشر نشر ہو رہا ہے، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے آپ کے سامنے، میڈیا ٹولز جیسے یوز ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کے اگینسٹ۔ یہ چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کتے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، اس کتے کو زندہ باد مردہ باد کرنے کے بجائے، آپ اپنے کان کو دیکھیں کہ آپ کا کان کون لے گیا، لے کے بھی گیا کہ یا نہیں لے گیا، یا آپ کا کان زخمی کر کے نکل گیا۔ یہ زخمی کر کے نکلنے والا ہے،
जो निकल गया हुआ है, जिसके पीछे आप लगे हुए हैं। बस कर दें, अभी भी रुक जाएं। अपने मुल्क को महंगाई से निकलने का मौका दें। अपनी इकॉनमी जो क्रैश हो चुकी है उसको दोबारा रिपेयर करने का मौका दें, और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो उसको ख़राब जो करके गया उसको रिपेयर करने का चांस दें। बस कर दें, बस कर दें। मेरे दोस्तों, बातें इसके ऊपर होती रहेंगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें यहाँ पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा मुझे, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।